فطرت کا ذوق موسیقی۔ بڑے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب جاڑے کے خنقی زدہ دن طویل ہو جاتے، درختوں کے سوکھے پتے ایک بوند کے انتظار میں چرچرا کر دم توڑ دیتے، بارش کا دور دور تک نام و نشان دکھائی نہ دیتا، تو لوگ کسی بزرگ ولی بابے سے یہ درخواست کرتے کہ وہ بارش کی دعا کرے۔ دعا کا انتظام نماز استسقاء کی صورت میں کیا جاتا، ہاتھ پھیلا کر اللہ میاں سے باران رحمت کی درخواست کی جاتی، اور بزرگ ولی اس وقت ہاتھ نیچے نہ کرتا جب تک بارش کی یلغار خشک سالی کا عطیہ پانچا نہ کر دیتی۔ بڑوں سے ہم نے جو سنا وہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں، شاید یہ دور قحط الولایت کا دور ہے، مگر میں نے یہ ضرور پڑھا کہ تانسین کے راگوں میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ راگوں سے کھیلتے کھیلتے بارش لے آتا۔ پتہ نہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ نہیں، مگر مجھے یہ فطرت کبھی بے ذوق نہیں ہوتی، اس کی ذوق موسیقی بہت اعلیٰ ہے، اچھے سر تال راگ کی داد فطرت بھی ضرور دیتی ہے۔ یہ لحن داؤدی کا اثر تھا کہ پرندوں کا مسحور کر دیتا۔ کہیں شاہ اسماعیل شہید کے متعلق بھی پڑھا تھا کہ وہ کافی خوش الحان تھے۔ قیام بالاکوٹ کے دوران پہاڑوں پر بیٹھ کر اس سوز و ساز سے تلاوت کرتے کہ پرندے فضا میں رک جاتے۔ شاید یہ بھی روحانی گپ شپ ہی ہو۔ مجھ جیسا ناستک کہاں ان کرامات عجیبیہ کو مانے، مگر یہ ناستکانہ منافقت ہے کہ احکر جہاں دم درود کے اثرات کا منکر ہے، وہیں موسیقی کے اثرات غیر قریبیہ کا قائل بھی ہے۔ جیسے کہ البیرونی نے کتاب الہند میں راگ کے ذریعے شکار کا ذکر کیا، اس فن میں ماہر راگ کے ذریعے شکار کو مسحور کرتے اور پھر گردن سے پکڑ لیتے۔ البیرونی لکھتا ہے، سرندیپ میں بندروں کی بہتات تھی، اگر کوئی بندروں کے نرغے میں کوئی آ جاتا تو رامائن کے گیت پڑھنا شروع کر دیتا، جس سے بندر بھاگ جاتے۔ شاید یہ رامائن کے معنی سے زیادہ اس کے صوتی اثرات ہوں۔ ابوالکلام آزاد اپنی کتاب غبار خاطر میں رقص و موسیقی کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا ہے جسے صحرائی جانوروں کو رام کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اکبر ہرن کے شکار کا خاصا شوقین تھا۔ اس کے شکاری طائفے میں رقص و موسیقی کے ایسے باکمال فنکار بھی تھے جو موسیقی کا جال بچھا دیتے۔ جب وہ رقص کی محفل برپا کرتے تو ہرنوں کے غول ہر طرف امڑ آتے اور عشق موسیقی میں صیاد کے ہاتھے لگ جاتے۔ مہدی حسن بھی راگوں سے گلاس توڑنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، مگر ہم نے ان میں سے کسی بھی نہ دیکھا۔ میں نے نہ لحن داؤدی کا مشاہدہ کیا، نہ راگوں سے ہرن پکڑنے کا، مگر میں نے مائیکل جیکسن کے میوزک کنسرٹ دیکھے ہیں۔ لاکھوں کے انسانی مجمع کو اپنی منفرد موسیقی اور ڈانس موو سے مسحور کر دیتا تھا۔ سن 85 کا بیڈ ٹور کا کنسرٹ دیکھیں، لاکھوں کا ہجوم ہے، سٹیج پر مین ان دا مرر پر مائیکل جیکسن تھرتھرا رہا ہے، اپنے ماسٹر پیس مون واک کر رہا ہے۔ مجمع کو دیکھیں، لوگ سحر زدہ ہیں جیسے انہیں ہپنوٹائز کر لیا گیا ہو، لڑکیاں تو رو رہی ہیں، ہیپی بے خودی میں ناچ رہے ہیں۔ دیوانے مائیکل جیکسن کے جسم ایک لمس لینے کے لیے باڑ پھلانگ کر سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لگ رہا ہے یہ ہجوم موسیقی کی عبادت میں تلا ہے۔ میں نے تانسین کے راگوں سے بارش لے آنا تو نہیں دیکھی، نہ ولیوں کے نماز استسقاء میں آوازاری سے آسمان کو برسنے پر مجبور کرتے دیکھا ہے، مگر میں فریڈی مرکری کے شور آفاق کنسرٹ لائیو ایڈ میں ہیرا جگر انسانوں کو میوزک سے پاش پاش ہوتے دیکھا ہے۔ فریڈی اپنے مشہور زمانہ گانے بوہیمین ریپسوڈی پر ناچ رہا ہے۔ لندن کا فٹ بال اسٹیڈیم عوام کے سمندر سے کھچا کھچ ہے، لگ رہا ہے فاتح بر و بحر کہکشاں انسانی نامی دو پایا موسیقی کی چند دھنوں کی مار ہے۔ جہاں صوتی اثرات سے انسان نامی سفاک جنس رام ہو جاتی ہے، وہاں فطرت اتنی بدذوق کہاں کہ کھلے میدان میں اگر کوئی خوش الحان امام نماز استسقاء میں بارش کا مطالبہ کر رہا ہو اور فطرت جواب بھی نہ دے، شاید بارش کا ہونا مقدس کلمات کے معنی سے زیادہ البیرونی کے صوتی اثرات کا اثر ہو، وگرنہ کلام کے اثر کے اثرات کا یہ عالم ہے۔ روسیوں نے بخارا کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ بخارا کی ہر مسجد مدرسے میں ختم خواجگان کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ بلائے روس ٹل جائے، مگر ختم قرآن ختم نہ ہوا تھا کہ روسیوں نے بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس کا نقشہ ابوالکلام آزاد کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک طرف یا مقلب القلوب تھا، دوسری طرف گولہ بارود۔ طبی دنیا میں دم درود گولہ بارود سے شکست کھا جاتا ہے۔ آج کل نماز استسقاء کا زیادہ رجحان وہابیوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم وہابیوں کے گلے میں بھی اپنے عقائد کی طرح بے سرے اور خشک ہوتے ہیں، تو خوش الحانی سے آسمان کے ذوق موسیقی کے تسکین پہنچانے سے رہے۔ مگر مجھے علماء کی خفیہ بدعت جدیدہ معلوم ہوئی ہے، وہ ہے ویدر فورکاسٹ۔
اب گوگل پر موسم کی پیشگوئی دیکھ کر نماز استسقاء کے دن مقرر کیا جاتا ہے۔ جس دن بارش کا بتایا گیا ہو، اس سے ایک دن پہلے نماز پڑھ کر دعا کروائی جاتی ہے، اور جب اگلے بارش ہو جائے تو حضرت کی ولایت کا ڈنکا چار سو بجنے لگتا ہے۔